معروف کالم نگار اور اینکر پرسن حامد میر صاحب نے حال ہی میں نسیم حجازی سے معذرت کے نام سے کالم لکھا ہے جو 18 مئی 2020 کے روزنامہ جنگ میں چھپا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ سندھ میں اسلام محمد بن قاسم لائے۔ حامد میر نے مولانا محمد اسحاق بھٹی کی کتاب برِ صغیر میں اسلام کے اولین نقوش کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے 25 صحابہ کرام سندھ تشریف لا چکے تھے۔ ان میں سے 12 سیدنا عمر فاروق کے دور میں، 5 سیدنا عثمان کے دور میں، 3 سیدنا علی کے دور میں اور 4 بعد کے دور میں۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ نسیم حجازی نے محمد بن قاسم سے متعلق اپنے ناول میں محمد بن قاسم کی عمر 17 سال لکھی ہے، حالانکہ محمد بن قاسم کی عمر 27 سال تھی۔ اس کالم پر ممتاز دانشور شاہ نواز فاروقی صاحب نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ تاریخی ریکارڈ کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، مگر تاریخ میں تاریخی حقائق سے بھی زیادہ اہم تاریخی حقائق کی تعبیر ہے، اس لیے کہ تاریخی حقائق کی تعبیر سے تاریخ بدل کر رہ جاتی ہے۔ حامد میر کی یہ بات درست ہے کہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے اسلام صحابہ کرام کے ذریعے سندھ پہنچ چکا تھا، مگر حامد میر صاحب نے اس معاملے کے اہم ترین پہلو پر توجہ نہیں دی: اسلام کے سندھ میں آنے اور سندھ میں اسلام کے مقتدر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام سندھ میں بلا شبہ صحابہ کے ذریعے آیا، مگر ان کے عہد میں اسلام سندھ میں اقتدار اعلیٰ کا حامل نہ ہو سکا۔ البتہ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد اسلام سندھ میں سیاسی اقتدار اعلیٰ کا حامل بن کر ابھرا۔ اس کے نتیجے میں سندھ کے لوگوں کی عظیم اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے 50-100 لوگ انفرادی حیثیت میں مسلمان ہوئے ہوں، لیکن وسیع پیمانے پر اہل سندھ کے مشرف با اسلام ہونے کا آغاز محمد بن قاسم کی فتح کے ساتھ ہوا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نسیم حجازی کی یہ بات درست ہے کہ اسلام سندھ میں محمد بن قاسم کے ذریعے پھیلا۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عوام کے لیے حکمران اور ان کا سیاسی اقتدار بہت اہم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ اردو کی کہاوت ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی عام انسان طاقت پر لوگوں کے راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک کے بارے میں درست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست متعلق تھے، چنانچہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ نبی ہیں، یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ سیدنا ابو بکر، سیدہ خدیجہ اور سیدنا علی اس کی نمایاں مثال ہے۔ کچھ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست متعلق نہیں تھے، وہ قرآن کی وجہ سے ایمان لائے۔ سیدنا عمر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے قرآن کی چند آیات سنی اور جان لیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام ربانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ایمان لانے کے لیے معجزے کا مطالبہ کیا۔ ان کے تجسس کی تسکین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد معجزے کا مطالبہ کرنے والے 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ دیکھا اور ایمان لائے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ دیکھا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ انسانوں کی ایک قسم وہ تھی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں لوگوں کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے سخت محنت کرتے رہے، مگر 13 برسوں میں چند سو لوگ مسلمان ہوئے۔ مگر جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کا اقتدار اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا تو صرف 10 برسوں میں پورا جزیرہ نمائے عرب مسلمان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی فرق نہ تھا۔ مکہ میں 13 سال تک اسلام کے لیے ایک ایک لمحہ بسر کرنے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور مدینے میں ریاست مدینہ قائم کرنے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرق مگر یہ تھا کہ پہلے آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا اور اب آپ کے پاس اقتدار تھا۔ فتح مکہ کے بعد ہندہ نے اپنے شوہر ابو سفیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے متحرک پایا تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ مکہ پر اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے اور اب 4 دانگ عالم میں انہی کا پرچم لہرائے گا۔
اسلام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدترین دشمن ہندا یہ سن کر خاموش رہی۔ ہندا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے آگے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار اعلیٰ کے آگے سر جھکایا۔ یہ ایک بہت معروف بات ہے کہ بر صغیر میں اسلام صوفیہ اور علماء نے پھیلایا۔ یہ بات 100% درست ہے، مگر حقیقت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر بر صغیر میں مسلمانوں کے پاس سیاسی اقتدار اعلیٰ نہ ہوتا تو ہندو کبھی صوفیہ اور علماء کو اسلام پھیلانے نہ دیتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ وہ ہندوستان میں علمی تقریروں اور کھلے بین المذاہب مکالموں کے ذریعے لوگوں کو مشرف با اسلام کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ کار سراسر عالمانہ تھا، اس میں کسی دباؤ، سازش یا لالچ کو کوئی دخل نہ تھا، مگر ہندو زیادہ دیر تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی سیاسی طاقت ہی نہیں تھی۔ عوام کس طرح حکمرانوں کے ساتھ بدلتے ہیں، اس کی ایک اچھی مثال خود پاکستان کی تاریخ۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرقہ واریت اور لسانیت سے بلند تھے، چنانچہ ان کے زیر اثر عوام بھی فرقہ وارانہ اور لسانی تعصبات سے بلند ہو گئے۔ قائد اعظم کی شخصیت اتحاد کا مظہر تھی، چنانچہ ان کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں کی بھیڑ ایک قوم بن کر کھڑی ہو گئی۔ جنرل ایوب سیکولر تھے اور ان کے زمانے میں ہر طرف سیکولرزم کا گلگلہ تھا۔ بھٹو صاحب سوشلسٹ اور ترقی پسند تھے، چنانچہ ان کے عہد میں نام نہاد ترقی پسندی خوب چمکی۔ جنرل ضیاء اسلام پسند تھے، چنانچہ انہوں نے 10 سال میں عوام کی بڑی تعداد کو اسلام پسند بنا دیا۔ پاکستان کے سیکولر، لبرل اور سوشلسٹ جنرل ضیاء کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھی خاصی ترقی پسند قوم کو رجت پسند بنا دیا۔ ایک حد تک کی صحیح ان کے اس دعوے میں صداقت ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا خمیر اسلام ہی سے اٹھا ہے۔ جنرل ضیاء نے اس خمیر کو اور نمایاں کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو سندھ کو مشرف با اسلام کرنے کا عظیم الشان کارنامہ محمد بن قاسم، ان کی فتح اور ان کے اقتدار اعلیٰ ہی کا رہین منت ہے۔ اسلام صحابہ کے عہد میں سندھ ضرور آیا، مگر وہ ان کے عہد میں چراغ سے آفتاب نہ بن سکا، اس لیے کہ صحابہ کے عہد میں سیاسی اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ عوام کی عظیم اکثریت کے لیے سیاسی اقتدار اعلیٰ بہت اہم ہوتا ہے۔ حامد میر نے لکھا ہے کہ سندھ کی فتح کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال نہیں 28 سال تھی۔ تاریخ میں ایک سے زیادہ روایات ہوتی ہیں، تاہم حامد میر کی پیش کردہ روایت کو درست مان لیا جائے تو بھی عرض ہے کہ 28 سال بھی فتح سندھ کے لیے کم عمری نہیں۔ اتنی عمر میں تو آج کل کے نوجوانوں کی اکثریت کو ٹھیک سے بات کرنی بھی نہیں آتی۔ ویسے حامد میر کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تاریخ میں عبقریوں یا جینیسز کی بھی کبھی کوئی کمی نہیں رہی۔ غالب اردو کے 3 عظیم ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بارے میں تازہ ترین تحقیق یہ ہے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت جن غزلوں پر کھڑی ہے، غالب ان میں سے 60% 22 سے 24 سال کی عمر تک کہہ چکے تھے۔ جان کیٹس انگریزی کے 4 بڑے رومانوی شاعروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 21-22 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور 27 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بائرن اور شیرلے انگریزی کے بڑے شاعر ہیں اور غالباً ان کا انتقال 40 سال سے پہلے ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے عسکری جینیس ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں، چنانچہ کیا خبر ان کی عمر واقعتاً 17 سال۔ مسلمانوں کی عسکری تاریخ ویسے بھی حیرت انگیز ہے۔ بابر نے 8000 کے لشکر سے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ طارق بن زیاد نے 17 یا 18,000 کے لشکر سے 1 لاکھ کے لشکر پر فتح حاصل کی۔ خود محمد بن قاسم صرف 17,000 سپاہی لے کر آئے تھے اور راجہ داہر کا لشکر 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا۔ اور اب اس دور ہی کی مثال لے لیں، کیا مٹھی بھر مسلمانوں نے افغانستان میں وقت کی 2 سپر پاورز کو منہ کے بل نہیں گرایا؟ مسلمانوں نے جب بھی مسلمان بن کر دکھایا ہے، عظمت ان پر ٹوٹ کے برسی ہے، اور محمد بن قاسم کے ایک اچھے مسلمان ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں۔ آخر پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ محمد بن قاسم کے سندھ آنے اور مختلف علاقے فتح کرنے پر میری تفصیلی ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے۔
اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر محمد بن قاسم پر ارطغرل جیسا ڈرامہ بنایا جائے تو وہ کس طرح پوری دنیا میں دھوم مچا سکتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔